لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. اولئک هم المؤمنون حقا ولهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. صلوات بھیجے محمد وعلیہ. محترم اور معزز سامعین، ایک مرحومہ اور ایک مرحوم کے مجلس چہلم کی غرض سے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اگرچہ 40 دن ابھی گزرا نہیں ہے، لیکن ایک عنوان دیا جاتا ہے چہلم. ویسے یہاں تو 40 بولتے ہیں ظاہراً، مجلس 40 سے 40 یہ جو ہے وہ نسبت دے دیتے ہیں تو وہ 40 ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجمع بھی بڑا اچھا ہے، شاید کہ 40 لوگ اگر شمار ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. اور کسی بھی محل اور مقام پر اگر 40 کی شہادت ہو جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہے. بہرحال مقصود یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت، آیات و روایات، فضائل و مناقب اہل بیت، یہ سب پڑھے جائیں اور ان کو ایصال کیا جائے. مرحوم کے تسکین قلب کے لیے اور مرحومہ کے تسکین قلب کے لیے. ایک ماں اور بیٹے کے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی.
بہت اچھی دونوں نے زندگی گزاری. کامیاب ہو کر دنیا سے چلا جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے. زندگی دنیا میں ہر ایک گزارتا ہے. اللہ کی کتنی مخلوق ہیں کائنات میں، سب زندہ ہیں، سب کو اس نے حیات دی ہے. لیکن انسان کو اور مخلوقات پر فضیلت دی ہے. انسان کو اللہ نے فوقیت دی ہے اور کرامت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہے. ہم نے بنی آدم کو کریم بنایا ہے. ہم نے بنی آدم کو شریف بنایا ہے. تو اس نے جب کرامت کا تاج سر پہ رکھ دیا ہے تو حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ تاج تو رکھا جا چکا ہے، تو یہ تاج اللہ نے رکھا ہے. یہ شرافت کا تاج ہے، لہذا پہن کر انسان بنے رہنا. یہ تاج اتارنا نہیں، اس لیے پہنایا اس نے ہے. اور جب وہ تاج پہناتا ہے کوئی اور اتارتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا والوں نے تاج نہیں پہنایا ہے. دنیا والے ٹوپی تو پہناتے ہیں، تاج نہیں پہناتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو لہذا یہ تاج جو اللہ نے پہنایا ہے اس کی آپ حفاظت کیجیے. یہ بہت مشکل سے ملا ہے اور یوں ہی نہیں پہنایا ہے. پہلے تاج کے نیچے ایک عقل دی، اس عقل کے اوپر تاج رکھا. اور فرما رہے ہیں دیکھیے اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا تو سب سے اوپر اس نے عقل کو رکھا. اس کے بعد عقل کے بعد ایک سینٹر قلب کو قرار دیا ہے. فکر انسان یہاں کرتا ہے اور اس فکر کو لا کر یہاں پارلیمنٹ میں رکھتا ہے اور پھر یہاں سے آدیش جاری ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں اب یہاں سے انسان نے جب عقل و فکر و شعور کے دریچے کھولے ہیں نا تو اب باتیں یہاں پختہ ہوں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کون سی چیز کھانا ہے، کون سی چیز نہیں کھانا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے مضر ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. بھئی شریعت بعد میں ہے، عقل پہلے ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت سے ہٹ کر اللہ نے انسان کے شعور میں رکھ دیا ہے. جیسے ظلم ہے، حرام ہے، گناہ ہے کرنا، لیکن جو شریعت کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے یہاں بھی ظلم ہے، حرام ہے، اچھی چیز نہیں ہے. آج پوری دنیا یہ کہتی ہے ظلم کرنا اچھا نہیں ہے، تو یہ شریعت کو کہاں مانتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہے، شعور ہے، جو کچھ چیزوں کو حلال و حرام مانتی ہے، کچھ چیزوں کو اچھا مانتی ہے، کچھ چیزوں کو برا مانتی ہے. جھوٹ ہر مذہب میں برا ہے نا بھائی. دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، یہ ذرا سا عقل کی باتیں بھی سن لیا کیجئے گا، اس لیے کہ عقل کے ذریعے سے انسان ممتاز بنتا ہے.
عقل کے ذریعے سے انسان پر نماز واجب ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عقل ہے تو روزہ ہے، عقل ہے تو حج بیت اللہ ہے. اور اگر عقل سلب ہو جائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر عقل سلب ہو جائے، نماز ہے لیکن واجب نہیں ہے، روزہ ہے لیکن واجب نہیں ہے، حج بیت اللہ ہے لیکن جانا نہیں ہے. جب تک آپ شعور کی منزل میں نہ ہو، نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ حج واجب. آج یہی ساری چیزیں تو پڑھی جا رہی ہے. اچھا، ہمارے یہاں علم فقہ میں کتاب الطہارت سے لے کر کتاب قصاص اور دیات تک ہیں. دیکھیے مولانا ضمیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور تنہا یہی میرے حامی ہیں، اور چھوٹے بھائی مولانا سرور صاحب تو ہیں ہی ہیں، مولانا میسم صاحب تو سوگوار ہیں. اور بہرحال اور علماء ہوتے تو تائید کرتے جاتے، میں پڑھتا جاتا. بہرحال یہ عقل ہے، عقل کے ذریعے سے کچھ چیزیں ہیں جس کے یعنی انسان تشخیص دیتا ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے. جھوٹ ہے، عقل نے کہا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. ظلم برا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے. ارے آپ جا کے ٹرمپ سے بھی پوچھ لیجئے تو وہ بھی کہے گا کہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کر رہا ہے. جھوٹ بولنا بری چیز ہے لیکن لوگ بول رہے ہیں. اور جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے نا، آپ کو سیاست کی کرسی بھی نہیں ملے گی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے جان کر پیغمبر نے غدیر میں منبر بنا دیا تاکہ جھوٹا جہاں نہ آئے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. معلوم ہے کہ یہ سپہر کا وقت ہے، لوگ کھا کے ذرا سوتے ہیں، لیکن ایسا یاد رکھیے گا کہ قسمت شب ہجرت والی لے کے بیٹھیے اور بلند آواز صلوات بھیجتے رہیے، اس لیے کہ یہ قبر کی تاریکیوں سے لے کر حشر کے ہنگام تک اس کا ثواب کام آنے والا ہے. ہے نا لمحے فکریہ. اس لیے رسول نے کرسی نہیں رکھائی. رسول اسلام نے کیا کیا؟ کہا نہیں آج ممبر بنایا جائے، اور وہ بھی کوئی انتظام نہیں ہے وہاں، تو بنایا کیسے گیا؟ کہا دیکھیے وہ کجاوے جو ہے نا اس کو لایا جائے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ کس کا کجاوا لیا گیا تھا، تاریخ میں جا کے ڈھونڈتے رہیے. اس لیے کہ اب اتنا تو ضرور رہا ہوگا پیغمبر نے ان کے کجاؤں کو لیا ہوگا جو جنگوں میں غائب ہو جاتے تھے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آج تو یہاں رہیں، آج تمہارا کجاوا یہاں رہے، آج بھاگنے نہیں دوں گا. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مواقع آئے، بہت ساری منزل آئی جہاں پہ رسول اسلام نے اعلان کیا تھا یہ علی مولا ہیں. بھائی آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر تک پیغمبر اکرم نے ہر مقام پر، ہر منزل پر، ہر جگہ، ہر مقام پر بتاتے رہے کہ یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے بعد امام ہیں. ہر جگہ بتاتے رہے لیکن لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اگر مدینے میں اعلان ہو رہا تھا تو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے. جیسے یہاں بھی جب مجلسیں ہوتی ہیں نا تو لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب بڑی درگاہ ہوتی ہے نا تو وہاں گھر نہیں ہوتا ہے، مجمع میں آنا پڑتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اسی لیے اب کچھ مجلسوں کے لیے بڑی درگاہ کا انتخاب کر لیا گیا تاکہ وہاں جب آئیں گے تو کوئی جگہ ہے نہیں، بیٹھیں گے کہاں، جائیں گے کہاں. اور یہ ہر جگہ ہوتا یہی نہیں. ہم جس زمانے میں قم میں ہوتے تھے وہاں محفلیں ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی. جب ایسے مقام پر ہوتی تھی جہاں پر روم ہوتے تھے تو علماء بھی جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. لیکن اگر کہیں ایسے مقام پہ مجلس ہو گئی
کہ رات میں 10 بجے گیٹ بند ہو گیا تو ہم مجبور ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب سمجھ میں آئی بات. پیغمبر اکرم نے غدیر کے میدان میں کیوں روکا تھا؟ ماہ ذی-قعدہ کے ابتدا میں مدینۃ الرسول میں یہ اعلان ہوا تھا اس سال حجۃ الوداع کرنے میں رسول جا رہا ہوں، جنہیں جانا ہو میرے ساتھ آ جائے. تو تاریخ نے لکھا 90,000 مسلمان مدینۃ الرسول سے نکلے تھے. اس کا مطلب یہ ہے یہ 90,000 مسلمان جو رسول کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، جب رسول کا نواسہ کربلا کے لیے نکلا تو کہاں مر گئے تھے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے سب جائیں گے، کربلا کو خاص لوگ جائیں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. شاید دیکھیے ایک رات یہ بھی ہے صلوات جو آہستہ پڑھی جا رہی ہے. ایک مدت کے بعد میں یہاں آتا ہوں، کچھ لوگ دیکھے نہیں رہتے ہیں تو برابر دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کب آئے ہیں اور کب جائیں گے. یہی دو چیز یہاں پوچھی جاتی ہے، مولانا کب آئے اور کب جائیں گے. بیچ میں خیریت تو ہوتی نہیں ہے، ہمیں اپنی خیریت منانا پڑتی ہے. لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام سے پہلے بہت ساری چیزیں تھیں جسے پیغمبر اکرم نے سگنیچر کر دیا. جھوٹ حرام اسلام میں داخل، لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور یہ جان لیجئے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جو ہے وہ خزانہ ہے، مخزن ہے. غور فرما رہے ہیں؟ سارے گناہ اسی جھوٹ کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں. لیکن کیا ہم حرام سے بچتے ہیں؟ آپ نے میرا مکان لیا، میرے گھر کے بازو میں مکان آپ نے بنوایا، کہا مولانا ایک بالشت زمین ہماری اس میں ہے. اب تو بیچارے ثبوت ہوتا نہیں ہے. دیکھیے یاد رکھیے، یہ جو رحمتیں نازل نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں سبب یہ ہے کہ درخت کٹ گئے ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ درخت نہیں ہے تو بارش نہیں ہوتی. ارے کبھی گریبان میں جھانک کر بھی دیکھا کہ ہمارے دل میں حب آل محمد کے صحیح درخت اگے ہیں یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ یہ درخت کٹ گئے اس لیے بارش نہیں ہو رہی. ہم حرام کام انجام دے رہے ہیں، بارش ہوگی. ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بارش ہوگی. ہم تہمتیں لگا رہے ہیں، بارش ہوگی. ہم دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، بارش ہوگی. ہم لوگوں سے حسد کر رہے ہیں، بارش ہوگی. ہم اخلاق رذیلہ انجام دے رہے ہیں، بارش ہوگی. رحمت چاہ رہے ہو نا تو سچ بولو. رحمت چاہ رہے ہو، حرام کھانا چھوڑ دو. آج سارا الزام مولوی پہ تو دیا جاتا ہے، کہہ کے تو چلے جاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا الزام ہمارے سر پر. اچھا تو آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت پاکیزہ ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، لیکن یاد رکھیے سرکار سید الشہداء نے اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری بھی بتا دیا تھا. یاد رکھو کلام معصوم تم پر جو اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، تمہارے شکم حرام مال سے بھر چکے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. امام معصوم نے فرما دیا نا، قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے یہ شکم ہے اہل کوفہ حرام سے بھر چکے ہیں. اور میں نے بارہا یہ کہا، یہ کلام صرف اہل کوفہ کے لیے نہیں ہے. جو یہ کردار کا حامل ہوگا وہ کوفے والا ہے، چاہے جلال پور میں بیٹھا رہے. واللہ آج جا کے کوفے میں دیکھیے، جہاں پر لوگ یہ کہتے تھے کوفی وفادار نہیں ہے، وہی ایک آل رسول سے سید مقتدی صدر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. آج وہی اہل کوفہ سے دیکھیے،
آج وہی علماء، آج وہی فقہا، آج وہی بڑی بڑی ہستیاں، آج وہی ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک لفظ ایک کلمہ یاد کر لیا، کوفی کے پاس وفا نہیں ہے، لیکن طے کیجئے کوفی ہے کون؟ بھئی یہ تو بتانا ہوگا نا کوفی ہے کون۔ وَإِلَّا جہاں کل آپ کوفے میں نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، جہاں کوفے میں ایسے تھے جن کے پاس وفا نہیں تھی، اسی کوفے میں مختار نے جناب مسلم کو پناہ دے کر دنیا والوں کو بتا دیا تم میرے اوپر عیب لگاتے جاؤ، میں آل محمد کا احترام کرتا جاؤں گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور فرما رہے ہیں آج بڑے مظلوم ہے جناب مختار بھی، بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو چند سال قم میں پڑھ کے آگے ان کو بھی نہیں معلوم، اور لوگ گھروں میں بیٹھے بڑے بڑی ڈگریاں انہیں دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، القاب بڑھتے ہیں نا، ہم لوگ کو تو ملتے نہیں، اس لیے کہ ہم یوں ہی جو ہے مظلوم واقع ہوئے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر جگہ، ہر منزل پر، ہر مقام پر، لیکن القاب بانٹے جا رہے ہیں۔ کوئی میثم عصر بن گیا، کوئی ابو ذر زمان بن گیا، کوئی میثم مقال بن گیا۔ ارے میثم مقال کسے کہتے ہیں؟ جو آ کر یہاں نہ بولے، میثم اسے کہتے ہیں جو دار پہ جا کے بولے۔ دشمن کے سامنے تو کبھی جا کے بولے نہیں، اور لقب میثم مقال۔ ابو ذر زمان، ہاں اگر ابو ذر زمان لقب دینا ہو تو افریقہ کے جنگل میں ایک علی والا بیٹھا ہے، اسے کہو وہ ابو ذر زمان ہے۔ شیخ زکزکی نے آج کروڑوں کو آل محمد کا گرویدہ بنا دیا۔ شہروں میں رہ کے تم وہ کام نہیں کر رہے ہو جو افریقہ کے جنگل میں بیٹھ کر ابو ذر وقت نے کروڑوں کو علی کا شیعہ بنایا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا کردار لاؤ، ایسی صفت اپنے اندر پیدا کرو، ایسا بننے کی کوشش کرو۔ حرام کھاؤ گے اور چاہتے ہو ابو ذر بن جائیں؟ امیر المومنین ابو ذر کی مظلومیت پہ گریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حاکم وقت کی طرف سے خزانہ گیا، ابو ذر علی کو چھوڑ دو، میری بیعت کر لو، لیکن ابو ذر نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے مولا کا ان تمہارے اشرفیوں کی بنیاد پر چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور تمہاری بدتمیزی اس عروج پہ پہنچ گئی، علی کی قیمت یہ لگا رہے ہو۔ آج میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے ساری کائنات مل جائے تو علی کے ایک بال کو نہیں خرید سکتی۔ ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں، ساری دنیا کے مال مل جائیں، کہیں حاکم وقت کسی کے پاس حلوہ بھیج کر جو ہے علی کی محبت نکالنا چاہ رہا ہے، لیکن ابو الاسود دوئلی کی جب بیٹی نے حاکم شام کا بھیجا ہوا حلوہ منہ میں رکھا اور باپ نے کہا اگر کھا لیا تو علی کی محبت نکل جائے گی، یہ 5 سالہ بچی اتنی باشعور تھی۔ ہائے ہائے خدا کی قسم، سنیے جملہ، ایسی تربیت کرو بچوں کی، یہ واہ واہ کے ساتھ جب جاؤ گھروں میں نا تو تربیت کرو، حرام نہ منہ کو لگے۔ یہ ذرا کڑوا بول کے جا رہا ہوں، اس لیے میں بہت ساری چیزیں جلال پور میں سن رہا ہوں اور ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کی زمین لیے پڑا ہے، کیا کرو گے لے کے؟ قبر میں لے جاؤ گے؟ کتنے حرام کام ہو رہے ہیں، میں کیا کیا بتاؤں۔ آؤ بیٹھو، میں شام میں اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں اور دروازہ کھول کے، لوگ کہتے ہوں گے مولانا تو یوں ہی بیٹھے ہیں، اس لیے دروازہ کھول کے بیٹھتا ہوں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف نے
جناب سید ابو الحسن اصفہانی کو ایک توقیع لکھا تھا، ایک لیٹر لکھا تھا کہ دیکھو تم اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھا کرو تاکہ ہمارے ملنے والے جب جائیں تو آسانی سے مل لیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے دہلیز پہ بیٹھا کرو، اندر بیٹھ کر یہ نہ کہلایا کرو کہ مولانا موجود نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے اور تھوڑا سا مجھے پانی بھی پلا دیں تاکہ مزید میں آگے گفتگو کو بڑھا سکوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس طریقے سے ابو ذر زمان نے کروڑوں کو شیعہ بنا دیا۔ آج کوئی ایک کو بنا رہا ہے؟ اتنا بڑا مجمع کسی نے بنایا ایک کو؟ کیوں؟ ایک کو بھی نہیں بنا سکے؟ اچھا چلیے، کسی کو شیعہ نہیں بنایا، اپنے درمیان کسی کو انسان بنایا؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی کو انسان بنایا؟ اچھا اگر انسان ہے تو مسلمان بنایا؟ اگر مسلمان ہے تو صاحب ایمان بنایا؟ یہ کردار ہونا چاہیے، ہم تو بنا ہی نہیں رہے۔ وہ بیٹھا ہوا کروڑوں کی تعداد میں ایک علی والا آج وہ زندان کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ربضہ ہی ہے۔ ابو ذر زمان اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ افریقہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، وہاں کے رہن سہن کو دیکھیے تو ابو ذر ہی زمانے کے نظر آئیں گے۔ تو ایک ابو ذر وہ تھے جو مدینۃ الرسول میں تھے، خزانہ آیا واپس کر دیا۔ علی بن ابی طالب کو جب معلوم ہوا ابو ذر نے خزانے کو، بلکہ یوں کہوں ابو ذر نے زر کو ٹھوکر مار دیا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جملہ سنبھالیے گا، جب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ نے خزانے کو ٹھوکر ماری تو علی بن ابی طالب گریہ فرما رہے ہیں۔ کہا ابو ذر اور ان کے بچے 3 دن ہو گیا کچھ کھایا نہیں ہے، وہ بھوکے ہیں، لیکن محبت علی کا سودا نہ کیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ وہی صلوات میں تنہا شاید جتنا بول رہا ہوں سب مل کے اتنا نہیں بول رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایسا نہیں ہے ماسک لگانے سے آواز نہیں آئے گی، آواز تو اور چھن کے آئے گی۔ لہذا ابو ذر زمان نے بیٹھے ہوئے افریقہ کے اس جنگل میں امام موسیٰ نے جعفر کے غلامی کا بھی ثبوت دیا۔ اگر مجھے یہاں سے وہاں سے کہیں اور لے جاتے رہو تو میں گھبرانے والا اس لیے نہیں ہوں۔ امام موسیٰ نے جعفر کو کبھی اس زندان سے اس زندان میں، اس زندان سے اس زندان میں، لیکن وہ گھبرائے نہیں ہیں۔ لا یزال ینتقل من السجن الی سجن اخری، وہ ایک زندان سے دوسرے زندان تک منتقل ہوتے رہے۔ وہی پوری سیرت بتا رہے ہیں۔ سیکھو خدا کی قسم، میں جب ان کی زندگی نامہ پڑھتا ہوں تو بہت کیف کرتا ہوں۔ سن کے صرف ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ دیکھیے یہ مہینہ بہت ہی بافضیلت مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر آخر تک آپ نے کتنی مناسبتیں منائی ہیں؟ اسی مہینے میں عید قربان، اسی مہینے میں عید غدیر، اسی مہینے میں عید مباہلہ۔ ایک نبی نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا قربانی کے لیے،
آج پوری دنیا کے مسلمان دمبا ذبح کر رہے ہیں اور بڑی تحقیق کر رہے ہیں مولانا جانور کیسا ہو. جانور کے بارے میں تو پوچھتے ہیں کہ ان سے معاملہ کرے یا نہ کرے. اور فرمانے میں کیا کہہ رہا ہوں, جانور کیسا ہو, آیا اس کو لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, بڑی تحقیق ہو رہی ہے. لیکن لاکھوں کا سودا کسی بے دین سے کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ مولانا ان سے سودا کیا جائے یا نہیں. اور یاد رکھیے, بے دین, ہم بے دین کسے سمجھتے ہیں؟ جس کی سماج میں کوئی عزت نہ ہو اسے بے دین کہہ دیتے ہیں. اسی جلال پور کی سرزمین پر ایک بندے مومن نے آ کر مجھ سے کہا, یہ جملہ سنیے گا جو کہنے جا رہا ہوں. کہا, مولانا ایک بندے مومن کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, تارک الصلاۃ ہے. کہا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نماز صبح کے لیے اول وقت بیدار ہوا تو میں نے دیکھا یہ مومن مسجد کی طرف جا رہا ہے, جبکہ آپ اگر میں نگاہوں کے سامنے انہیں لاؤں نا تو آپ بھی کہیں گے کہ شاید یہ نماز نہ پڑھتے ہوں. لیکن یاد رکھیے وہ اتنا مومن تھا کہ وہ اول وقت جا رہا ہے, اور چونکہ ہم اول وقت اٹھے نہیں اسی لیے دیکھا نہیں. بدگمانیاں اسی لیے ہوتی ہے, تو بدگمانیاں نہ کرو, سماج میں انصاف کرو, سماج میں عدل کرو, سماج میں دین کو نافذ کرو, سماج میں ایمان کو نافذ کرو. جب ایسا نافذ کر دو گے نا, اور دیکھیے قسم خدا کی بات چیزوں میں تو تقیہ میں یہاں بھی رہتا ہوں, تقیہ دوسری جگہ نہیں یہاں بھی کرنا پڑتا ہے, اس لیے بیان کر دوں نا تو یہاں پر تو میں 2-4 دن کے لیے آ جاتا ہوں نا, یہ بھی آنا بند کر دیں گے, یہ آنے لائق نہیں ہے, اس لیے تو سب کے پول کھول رہے ہیں. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پول کھلے نہیں, آپ حرام کام کر رہے ہیں, وہ محفوظ رہے. ارے اچھا ہے میں کھول دے رہا ہوں, کم سے کم حرام سے بچ جاؤ گے. لیکن جب محشر میں پول کھلے گا تو صرف گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگے, پوری امتیں جمع ہوں گی اور وہاں شرمندہ ہو جاؤ گے. لہٰذا یاد رکھو, کردار اگر بنانا ہے تو ابوذر جیسا بناؤ. ایک مرد مجاہد نے وہاں بنایا ابوذر جیسا کردار. یہ تھے کیا, ایک یونیورسٹی میں اکنامک پر یہ کام کر رہے تھے, اقتصاد پر. علامہ شیخ زکزکی اقتصاد پر یہ کام کر رہے تھے, اس پر ریسرچ کر رہے تھے, بہت بڑے ریسرچ اسکالر تھے. یہ معمولی انسان نہیں تھے شیخ زکزکی, ایک پائے کے عالم اہل سنت تھے, بڑے ریسرچ اسکالر تھے. میرا بچپنا تھا, یہاں میرے بزرگ موجود ہیں. جس دن آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر کی شہادت واقع ہوئی ہے اس دن سیاہ آدھی آئی تھی. بزرگوں کو معلوم ہوگا, میرا بچپنا تھا, میں مکتب میں پڑھ رہا تھا اور یہاں جو تالاب تھا اندھیرے میں وہاں چلا گیا تھا. شہید باقر الصدر اس نابغہ کا نام تھا کہ جب اسلامی دنیا میں ایک ہلچل ہوا کہ یہ بینک کو کیسے چلایا جائے, اس لیے کہ اس میں سود لیا جاتا ہے, سود دیا جاتا ہے, یہ سب حرام ہے, تو شہید باقر الصدر نے ایک کتاب لکھی عربی زبان میں, البنک لا ربوی. اردو زبان میں ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے, بینک اسلامی کے نام سے. شہید باقر الصدر نے مسلمانوں کی عزت کو بچا لیا اور کہا اگر حرام سے بچانا ہے تو نجف کی طرف آنا پڑے گا. ارے جب علی کے ادنا غلام کا یہ حال ہے تو علی کیسے ہوں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ تو
جناب شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی. پڑھیے ان سب کتابوں کو. بہت بڑے فیلسوف تھے جناب شہید باقر الصدر. ان کی میں نے بڑی ساری کتابیں پڑھی ہے. آج حوزات علمیہ میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. شہید باقر الصدر کی میرے استاد نے مجھے ایک کتاب پڑھائی، اور جب اس کتاب کو پڑھایا اور آخر تک میں پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا جانتے ہو شہید باقر الصدر نے یہ کتاب جو تم نے 1 سال میں پڑھی ہے نا، اس شہید نے اس کتاب کو 2 مہینے میں لکھا ہے. سمجھیے شہید باقر الصدر کو. افغانستان کے ایک بہت بڑے عالم جو حوزہ علمیہ قم میں استاد ہیں، آیت اللہ صالحی، وہ کہتے ہیں کہ شہید باقر الصدر کی شہادت کا زمانہ تقریباً 4 دہائیوں پہ مشتمل ہو گیا، لیکن آج تک شہید کی شخصیت حوزہ علمیہ میں بھی نہ پہچانی گئی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جملے کی قدر کیجئے. وہ کہتے ہیں حوزہ علمیہ قم کا ایک چھوٹا عالم نہیں، بہت پائے کا عالم، اس وقت وہ مجتہد مرجع ہے. وہ کہتا ہے کہ اب بھی شہید باقر الصدر کی شخصیت حوزہ علمیہ میں بھی روشن نہیں ہو سکی. تو اب سمجھے، ایک شہید صدر کو دنیا آج تک نہ پہچان سکی، تو جب ایک غلام علی کو نہ پہچان سکی تو علی ابن ابی طالب کو کیا پہچانے گی؟ اسی لیے امام شافعی نے کہا مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا لیکن پہچان نہ سکا علی میرا اللہ ہے یا وہ میرا اللہ ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. صلوات بتا رہی ہے، میں تمام کر رہا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دے، میں مجلس کو آگے بڑھا دے رہا ہوں. سب مل جل کر آواز بلند کریں. تو یہ ہے شہید باقر الصدر کی شخصیت. اس کے بعد اقتصاد ہونا ایک کتاب لکھی ہے شہید باقر الصدر نے، عربی زبان میں یہ بھی ہے، اقتصاد اسلامی پر. یہ بھی ترجمہ ہو کر آ گئی ہے مارکیٹ میں، اس کو بھی پڑھیے. جب یہ کتاب شہید باقر الصدر کی لکھی ہوئی آیت اللہ شیخ زکزکی کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا مجھے خزانہ مل گیا. ریسرچ کر رہے تھے اقتصاد پر، بہت ساری کتابیں مطالعہ کی، لیکن کہتے ہیں جب شہید صدر کی کتاب ملی تو ایسا لگا کہ مجھے خزانہ مل گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس شہید کی جتنی کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں سب مجھے لا کر دی جائے. غور فرما رہے ہیں؟ جب ہدایت کی شمع روشن ہو جاتی ہے نا تو ایسے ہی پروانے چلے آتے ہیں. ایک شہید نے شہید ہو کر ایک کو ابو ذر زمان بنا کر چراغ آل محمد کے ہدایت کا چراغ روشن کیا، اور اس کے بعد پروانے کروڑوں کی تعداد میں آ گئے. اچھا مارے جا رہے ہیں. بوکو حرام ابھی کچھ زمانے پہلے آپ نے سنا ہوگا. ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جو پہلے ہی سے حرام ہوں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان سے حلال کی کیا توقع؟ لہذا شہید کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. قسم خدا کی جملہ بتا رہا ہوں، سنیے گا. جن کو جناب شیخ زکزکی نے شیعہ بنایا، وہ عرب کے کالے جوان آج جب ماتم کرتے ہیں نا، بخدا ایسا لگتا ہے کہ
کہ 1400 سال سے حسین کی شہادت کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ایسا ماتم کرتے ہیں نا کہ ہم بھی نہیں کرتے ایسا ماتم، اس لیے کہ ہماری انجمن پڑ رہی تو ہم بیچ میں کرتے ہیں، اور اگر ہماری انجمن نہیں ہے تو یہ قمیص پہ بھی صرف ہاتھ رہ جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں نا، یعنی اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں چوٹ تو لگتی نہیں، تو ماتم کہتے کسے ہیں؟ ماتم تو ہوا نہیں، قمیص کو چھو رہے ہیں، آپ کو ثواب بھی نہیں مل رہا ہے. زہرا کے لال پر ایسے ماتم کرو کہ ایسا لگے کہ ہر انجمن تمہاری انجمن ہے. یہاں پارٹی بندیاں نہ کیا کرو، یہاں اپنا پرایا نہ کیا کرو. جہاں پرسے کا وقت مل جائے پرسہ دے لیا کرو. اور یاد رکھو کہ دین پڑھو، دین سمجھو، کتابوں کا مطالعہ کرو، کتابوں کو سمجھو، کسی غلط شخصیت کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو. پہلے تو ہم یہ سنا کرتے تھے ہم سخن فہمے ہیں، غالب کے طرفدار نہیں، لیکن اب الٹا ہو گیا ہے، ہم غالب کے طرفدار تو ہیں، سخن فہمے نہیں ہیں. لہذا شخصیتوں کو دیکھ کر یہ اپنے ہیں. ارے جاؤ دیکھو 4 کتابوں جو پڑھ کے آ گئے جنہیں تم اپنا مولا و آقا سمجھ رہے ہو نا، جب میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کے درس میں بیٹھتے ہیں نا تو اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے کہ ایک اعتراض کر کے کوئی ان سے سوال کر لیا جائے. ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے آیت اللہ وحید خراسانی. اس زمانے میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عالم تشیع میں نہیں، عالم اسلام میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں علماء بیٹھتے ہیں قلم لیے ہوئے اور صرف لکھتے جاتے ہیں جو بوڑھا مجاہد بولتا ہے. بہت سو کو تو ہمت نہیں ہوتی ہے ان کے درس میں بیٹھنے کی. اور اس کے بعد جب آتے ہیں نا تو بہکانے کے لیے اپنا حربہ، کن کو؟ وہاں جا کے بیچارے بہکاتے ہیں جن کو اپنا نام بھی صحیح لکھنا نہیں آتا. آپ غور کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ لقب دیتے ہیں بیچارے. ارے لقب بڑے دے تو کچھ سمجھو. خدا کی قسم ایسے ایسے علماء گزرے ہیں، ان کی بکواس پہ نہ جاؤ. جاؤ دیکھو تفسیر میزان، اگر کسی کے پاس موجود ہو اسے پڑھے. عالم اسلام میں اتنی بڑی تفسیر نہیں لکھی گئی. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب اتنی بڑی نہیں ہے تفسیر میں. علامہ محمد حسین طباطبائی نے یہ تفسیر لکھی ہے، 20 جلدوں پر مشتمل ہے. جو ایران تشریف لے گئے ہیں زیارتوں پر، حرم حضرت معصومہ کے سامنے ایک قبرستان ہے تھوڑا سا فاصلے پر. عاشور کے دن علامہ محمد حسین طباطبائی، سنیے گا خدا کی قسم، اب ایام ازاں آ رہے ہیں نا، میں آمادہ کر رہا ہوں سب چیزوں کے لیے. ایام ازاں آپ ادھر ادھر نہ جائیے ہوٹلوں پہ، خدا را بات یہ نہ کیجیے ہمیں اجازت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، حسینیہ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہم ماتم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. عزاداری حسین کو کوئی روک نہیں سکا ہے. ارے اگر امام باڑوں میں روک دو گے نا تو ہم اپنے گھر کو عزا خانہ بنا دیں گے. زہرا کے لال کا ماتم نہیں رک سکتا، لیکن ہاں کردار سے یہ بھی دنیا کو بتائیں کہ قانون کی رکشا کرنے والے ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. چاہے جیسی حکومت ہو، عزاداری ہوتی رہے گی، ماتم ہوتا رہے گا. یہ عظیم مہینہ ہے، اس میں کوئی ہمیں ڈرائے نہیں، اس لیے کہ حسین کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ یہاں پر تلوار کو فتح نہیں ملی ہے، خون کو تلوار پہ فتح ملی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. یہ مہینہ وہ ہے جس میں تلوار کو جیت نہیں ملی ہے، اس میں خون کو جیت ملی ہے، فتح ملی ہے خون کو. اور آیت اللہ خمینی نے کہا ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی بدولت ہے. سمجھ گئے؟ ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس ایران کا
اگر حسین نے 10 محرم کو قربانی نہ دی ہوتی تو امریکہ کے چنگل سے آج ایران کو ہم نہ بچا سکتے. لہذا یہ نجف میں رہنے والا بوڑھا مجاہد خاک کربلا کو چوم کر اٹھا اور ایران میں انقلاب برپا کر دیا. بڑے بڑے علماء کی پرورش کیا، بڑے بڑے علماء کو پروان چڑھایا. دیکھو تعلیم دیا کرو، اگر بچوں سے کچھ کام لینا ہے نا تو انہیں تربیت دیا کرو، تعلیم دیا کرو. آیت اللہ خمینی نے یہی کیا، پہلے شاگردوں کو تربیت دیا، بچوں کو تربیت دیا، یونیورسٹیوں میں بھیجا، اور یونیورسٹی میں جب یہ پہنچ گئے علماء تو نوجوانوں کا برین واش کیا. اس کے بعد انقلاب آیا. مطہری جیسی شخصیت، شہید بہشتی جیسی شخصیت، باہنر جیسی شخصیت، یہ سب علماء تھے. اور رجائی کا نام سنا ہے؟ بھئی ایران کی تاریخ پڑھتے ہیں نہیں؟ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، وہیں سے ایک شعبہ نکلا ہے. میں پڑھا، قسم خدا کی بڑا تعجب کر رہا تھا. اس زمانے میں یہ پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے ایران کے، شہید رجائی. سن کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو. صدر جمہوریہ تھے، اور جانتے ہیں زندگی کتنی سادہ تھی. ارے کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے تو مزاج نہیں ملتا. ارے ایم ایل اے تو بڑی بات ہے، گاؤں کا پردھان بن جاتا ہے تو اپنے کو پردھان منتری سمجھنے لگتا ہے. ان کے مزاج نہیں ملتے. وہ صدر جمہوریہ تہران کے ایک عام بس میں چڑھ جاتا ہے. پبلک بس ہوتی ہے، سٹی بس، جس میں سارے لوگ شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حمل و نقل کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، رفت و آمد کرتے ہیں. اس بس میں ایران کا پریزیڈنٹ شہید رجائی سوار ہو جاتا ہے. دیکھا جگہ نہیں ہے تو ڈرائیور کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے. ہم تو مولوی ہیں، اگر تھوڑی سی جگہ نہ ملے کہیں تو تیور بدل جائیں گے. اور میں اسی لیے دیکھیے آپ مجلسوں میں جب آتا ہوں نا، یہ سب سمجھا کرو، خدا کی قسم فرش ادا سے لے کر کچھ اٹھا کرو. میں دیکھیے بہت ساری باتیں اس لیے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں آتا ہوں کبھی کبھی اور چاہتا ہوں بہت ساری باتیں پہنچ جائے. جب کسی مجلس یا محفل میں جایا کرو اور جگہ نہ ہو تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جایا کرو. یہ اخلاق اسلامی ہے. میں مولوی مہدی حسن بہشتی اگر ہوں تو مجھے آنے نہ دیا کرو، وہیں بیٹھا دیا کرو. اس لیے کہ سید سجاد نے اپنے بابا کی مجلس ادا میں دروازے پہ بیٹھ کر مولیوں کو بھی بتا دیا اگر جگہ نہ ہو تو وہاں بیٹھا کرو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے کردار. ایسے بنا کرو، ایسے آیا کرو مجلسوں میں. بڑے بن کر نہ آیا کرو. چھوٹے بن کر آؤ گے تو بڑے بنو گے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور بڑے بن کے آنے کی کوشش کرو گے نا تو ذلیل ہو جاؤ گے. میں سب جملے دے رہا ہوں، اسے رکھیے گا. لہذا وہ شہید رجائی عالم نہیں تھا، خدا کی قسم. آپ یہ نہ سمجھیے عالم ہی اچھا بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس لباس میں شیطان بھی بن جائے آدمی. اگر علم ہضم نہیں ہوتا ہے تو شیطان بنتا ہے. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان استاد ملائکہ تھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر تاریخ نظروں میں ہو، وہاں پہ نصیحت کرتا تھا، واعظ کہتا تھا. کس کو؟ عابدوں کو، نماز گزاروں کو، اللہ والوں کو. ان کو واعظ و نصیحت کرتا تھا. ہوا کیا؟ تو اس کے لگانے سے کوئی تمغہ نہیں ملتا. اگر یہ نہ بھی ہو، ایک عام انسان ہو تو شیخ رجب علی خیاط بن جاتا ہے. شیخ رجب علی خیاط دل کے اندر کی باتیں لوگوں کو بتا دیتے تھے. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر. آقائے دولابی ایران میں ایک بزرگوار گزرے ہیں، عالم نہیں تھے. آپ کے قلب کی باتیں وہ بتا دیا کرتے تھے. یہ کہاں سے بنے؟ شہید رجائی کوئی عالم نہیں تھے.
ایک عام انسان تھے، بس میں سوار ہیں، ڈرائیور کے پاس جگہ نہیں ملی تو کھڑے ہو گئے۔ بھائی ایک مرتبہ ایک جگہ پہ بس رکتی ہے، ایک مسافر اترتا ہے، پیسہ دیتا ہے، بس مڑ کر دیکھا تو پہچان نہ سکا، اور اگر پہچانا بھی ہوگا تو کیا یہ سمجھا ہوگا یہی شہید رجائی ہیں؟ اس لیے ایک پریزیڈنٹ ملک کا وہ میری بس میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو ڈرائیور نے مسافروں سے کہا کہ دیکھ رہے ہو اس کا چہرہ شہید رجائی میں کتنا ملتا ہے، لیکن یہ بیچارہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں کھڑا ہے، وہ بہترین گاڑی میں گھوم رہے ہوں گے۔ باخدا اتنا کہا تب بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہی رجائی ہوں۔ ارے سمجھے اتنا بھی گوارا نہ ہوا، اگر کہہ دوں کہ میں ملک کا صدر ہوں تو اللہ کو ناگوار لگ جائے۔ یہ ہے شہید، اس طریقے سے بنو، شیخ زکزکی جیسے بنو۔ ہزاروں کو شیعہ، کروڑوں کو شیعہ کر دیا۔ ایران کا انقلاب آیا، امام خمینی سے ملاقات کیا، حوض علمیہ کم گئے، ٹھوکریں کھائی، علاج کے لیے ہندوستان لایا گیا۔ جب ہندوستان میں پناہ نہ ملی صحیح، تو وہی یوسف کا جملہ کہا مجھے یہاں سے بہتر زندان نظر آ رہا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، چلے گئے واپس۔ ہر گھڑی شہادت کی تلوار لٹک رہی ہے، لیکن مرد مجاہد خوف نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جب علی کو مان لیا تو چاہے موت مجھ پر آئے یا موت پر میں جا گروں، یہ کردار بتایا۔ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اب سمجھ گئے مومن ایسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جس آئے وافی ہدایہ کو میں نے مسلسل 3 آیتیں پڑھی تھی، اس میں صاحبان ایمان کا تذکرہ ہے، اور ایسے مومن ابو ذر زمان، شہید رجائی، علامہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر میزان، عاشورہ حسین ابن علی کو وہاں کے قبرستان قم میں جاتے ہیں۔ ایران کے ایک جلیل القدر عالم دین علامہ شیخ وجدانی، مولانا سہیل صاحب ہیں یہاں پر بہت کونے میں بیٹھے، دیکھیے وہ سمجھ گئے کہاں بیٹھنا ہے۔ شیخ وجدانی بہت بڑے عالم، ایک کتاب ہے فقہ میں ہمارے لکھی گئی ہے، شرح لما، دیکھیے علماء موجود ہیں جانتے ہیں، 36 مرتبہ اس کتاب کو انہوں نے حوضے میں پڑھائی ہے۔ عاشور کے دن وہ بھی قبرستان میں ہیں، محمد حسین طباطبائی بھی موجود ہیں۔ شیخ وجدانی کو قریب بلایا اور کہا شیخ وجدانی آج کون سا دن ہے؟ کہا آج عاشور ہے۔ کہا میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، ایک پتھر اٹھایا اور پتھر کو یوں توڑ دیا۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ والوں صرف داؤد نہیں، علی کا صحیح غلام بن جاؤ تو پتھر موم بن جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ توڑ دیا پتھر کو، پتھر کو دکھایا شیخ وجدانی کو، تو خون نکل رہا تھا۔ کہا شیخ دیکھ رہے ہو آج عاشورہ حسینی ہے، آج بھی غم حسین میں پتھر خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ دیکھا محمد حسین طباطبائی، خدا کی قسم تفسیر میزان لکھ رہے تھے نا، اسی دنیا میں علامہ سید محمد حسین طباطبائی جنت کی حوروں کو بیٹھے یہاں دیکھ رہے تھے۔ ان کی تاریخ میں لکھا ہے، ان کے کتابوں میں لکھا ہے۔ ایسے کردار کے دھنی تھے، ایسے اللہ والے تھے، ایسے بنو۔ قرآن یہی چاہ رہا ہے، میں نے جو آیتیں پڑھی ہے قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، خوف کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کے آیات کی تلاوت ہوتی ہے نا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور اللہ پر یہ توکل کرتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ دیا ہے اللہ نے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوئی ماسٹر صاحب؟ 5 ہوئی؟ بات پہنچی نا؟ کتنی صفت میں نے بتائی؟ سنا نہ کرو، ذرا بولا کرو، تاکہ یہ بات یہ ہوم ورک بن جاتا ہے جب آپ بولتے ہیں، اور جا کے یاد رکھیں کتنی صفت ہے مومن کی؟ 5 صفت۔ پہلی صفت، جب ذکر الہی، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کو صرف پڑھ کے مردوں کو نہ دیا کرو، قرآن کو سمجھا کرو۔ مومن کون ہے؟ جب ذکر رب ہوتا ہے تو وہ لرزتا ہوا نظر آتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر، اپنے اللہ پر، اپنے خدا پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اب میں نہیں بتاؤں گا، اب جو آپ مومن ہیں بتائیے کتنا خرچ کیا لاک ڈاؤن میں؟ مومن کی ایک صفت ہے نا کہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو کتنا خرچ کیا یہ تو آپ بتائیے، آپ اپنے ایمان کا خود جائزہ لیں، میں تو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، اور قرآن جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ 5 جس کے اندر ہو حقا، حقیقت میں یہی مومن ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب پروردگار جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ 5 صفت ہو گئی۔ آپ جتنی صفات مومن کتابوں میں، تاریخوں میں، حدیثوں میں، تفسیروں میں پڑھتے جائیں گے نا، اسی 5 کے اطراف جو ہے گردش کرتے نظر آئیں گے۔ یہ 5 کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں علامات مومن، یہی مومن حقیقی ہیں۔ تو اب کسی سے پوچھنے نہ جائیے مولانا میں مومن ہوں یا نہیں۔ سورہ انفال ہے نا، ایک سورہ ہے نا انفال، جائیے پڑھیے آیت نمبر 2، 3، 4، یہ 3 آیتیں مسلسل ہیں، آپ پڑھیے جا کے، اور یوں ہی نہیں سن کے نہ جائیے گا، ذمہ داری دے رہا ہوں، یہ ہوم ورک دے رہا ہوں۔ اس لیے آج کل بچوں کی پڑھائی بھی نہیں ہو رہی ہے کہ بہانہ مل جائے آپ کو، آج ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہے، لیکن یہاں صدقہ ہے حسین ابن علی کا، ہم آن لائن نہیں، ہم فیس ٹو فیس جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ 5 چیزوں کی تمرین کریے، یہ 5 چیزیں علامات مومن میں سے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے یہی مومن حقیقی ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجے ہیں۔ میں نے اس دن مجلس میں کہا تھا درجہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور ان کی بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی رزق ہے۔ یعنی اگر مومن ہو تو عزت والی رزق ہے، اور اگر ایمان سے ہٹ جاؤ گے تو ذلت والی رزق ملے گی۔ ارے نہیں، آپ تھک چکے ہیں، اس لیے میں ایک جملہ بتاؤں، مومن کون ہے؟ ورزق کریم، عزت والی رزق مل رہی ہے۔ امریکہ و اسرائیل کو چھوڑ کر ایران عزت والی رزق پا رہا ہے، اور جاؤ دیکھو امارات جو ہے آج اسرائیل کے قدموں میں جھک گیا، ذلت والی رزق پا رہا ہے۔ یہ سر نہ صرف ہلاؤ، یہ پورا ایک ایک سبجیکٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ بنو ایسے مومن، ذلت کبھی قریب نہیں آ سکتی۔ اسی لیے سید کائنات نے حاکم وقت کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی، خاتون تھی لیکن خود پہ تلوار کا کام کر رہے تھے۔ اب ایک جملہ دے دوں، ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، میں نے ان سے ملاقات کیا تھا ایران میں، مرجع تکلیف تھے، انتقال ہو گیا۔ ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی لکھتے لکھتے۔ جب ایسا مومن ہوتا ہے تو کردار سے بتا دیتا ہے جو
ٹیڑھی ہو جاتی ہے لیکن دل کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا. یہ بتایا ہے اس مرد مجاہد نے. میں نے ملاقات کیا باخدا، جب گیا ملاقات کرنے کے لیے میں ان سے بڑی مشکل سے وقت ملا، اور جب میں پہنچا تو انہوں نے بغیر سلام کے بعد فوراً کسی تمہید کے بغیر کہا 5 چیزیں یاد رکھو. میں بتاؤں گا نہیں، اس میں سے ایک جملہ کہا بہترین خطیب بنو. ایک جملہ کہا خطیب بنو. بہترین خطیب کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مطالعہ، صحیح تفسیر، صحیح باتیں. ادھر ادھر کی تو سبھی ممبر پہ اڑاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا بہترین خطیب بنو، بہترین مصنف بنو. ساری چیزیں بتا دی بہت تیزی سے. اس کے بعد دوسرا گروہ آیا، فوراً دوسری بات ہے. یہ ہوتے ہیں مومن حقیقی. ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق ہے. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے فقہ الزہرا کے نام سے. ابھی کچھ دن پہلے میں اٹھا کے دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدکیہ سے جملہ سنیے گا. خطبہ فدکیہ سے احکام اسلامی کا استنباط کیا ہے. جو فتویٰ دیتے ہیں نا تو حدیث اور آیت وغیرہ سے نکالتے ہیں نا، استنباط کرتے ہیں. انہوں نے فقہ الزہرا لکھ کر حضرت زہرا کے خطبے سے احکام اسلامی کا استنباط کیا ہے، اجتہاد کیا ہے. بہت بہترین کتاب ہے، لیکن عربی زبان میں ہے. یہ فقہ الزہرا اردو میں نہیں ہو سکی اور کوئی کرا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کون کرے بھائی، پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ تو کوئی دیتا نہیں. 6-7 کتابیں میں نے لکھی. ایک کتاب میں نے بوکارو بابا کی مسجد پہ ایک زمانے میں درس دیتا تھا. جب درس ہو گیا تو کچھ مومنین نے آ کے کہا کہ مولانا اس کو جو ہے کتابی شکل دے دیجئے. تو کہہ تو دیا، شکل کیسے دوں؟ آپ شکل بنانے ہی نہیں دے رہے ہیں. بھائی اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، چھپانے کی ضرورت ہے. میرا جو کام تھا میں نے درس دینا تھا، درس دے دیا. شکل دینا آپ کا کام ہے، لیکن وہ چاہتے تھے شکل بھی آپ دیں. بہرحال خلوص سے کہا، محبت سے کہا. میں بھی یہ کتاب ایران میں لے گیا اور ایران کے چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی امام خمینی کے زمانے میں ایران کے قاضی القضات چیف جسٹس تھے، آیت اللہ سید موسوی اردبیلی. ان کے دفتر میں نے کئی کتابیں لکھی. پھر یہ کتاب جو میں نے یہاں درس دیا تھا اس کو بھی میں نے پیش کیا کہ میں نے ہندوستان میں جلال پور میں یہ درس دیا تھا، یہ کتاب بھی موجود ہے. بہرحال ان کے دفتر والوں نے کہہ دیا یہ کتاب بھی چھپنا چاہیے. درس یہاں دیا، شکل دینے کی بات یہاں آئی، چھپوائی ایک مرد بزرگ نے، مجاہد نے. انہوں نے کہا یہ کتاب چھپنی چاہیے. اور جانتے ہیں یہ مومنین کا خلوص تھا کہ کتابی شکل دی گئی. اور میرا خلوص یہ تھا کہ میں کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں. مجلس پڑھی نہیں مانگا، نکاح پڑھا نہیں مانگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب مجھ سے دیکھیے، میں جلال پور میں جتنی خدمتیں جب سے کر رہا ہوں سب فری خدمت کر رہا ہوں، سب فری خدمت کر رہا ہوں. نکاح پڑھا، فری، ساری چیزیں. لیکن ایک رات میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ مومنین سے میں ایک معاہدہ کر لوں. سنیے گا مار صاحب، حسینی صاحب دیکھیے اسے چھاپ نہ دیجیے گا، آپ پریس میں رہتے ہیں. میں نے سوچا کہ مومنین سے ایک معاہدہ کر لوں میں. اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ میں نے سوچا میں قوم کی خدمت کرتا ہوں، مجلس پڑھا کچھ نہیں کہا، چلا آیا. نکاح پڑھا، چلا آیا، کچھ نہیں کہا. جو کرتا گیا. تو اب مومنین سے ایک معاہدہ بلا کے کر لوں کہ میں قوم کی فری خدمت کروں گا اور کرتا رہوں گا، لیکن مومنین کم از کم جو ان کے پاس ہیں مجھے فری میں دے دے. اگر مولوی بیمار ہو تو دوائیں دے دے، مولوی کے پاس لباس نہ ہو تو جن کے دکانیں ہیں وہ کپڑا دے دے، اور جن کے پاس جو ہے وہ دے دے. ہے یا نہیں ہے بھئی؟ یہ معاہدہ ہونا چاہیے نا، ہر ملک کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. تو یہ معاہدہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ آج جلال پور میں جو بڑے بڑے علماء یہاں رکتے نہیں ہیں، ایک وجہ یہی ہے. آج سے نہیں، زمانے قدیم سے دیکھیے آپ، آج کوئی عالم یہاں نہیں.
ٹھہر رہا ہے، جبکہ یہاں پر ایسے علماء موجود ہیں کہ اگر ہندوستان میں علماء کی فہرست بنائی جائے نا تو پہلے صف میں کچھ علماء جلال پور کے نظر آئیں گے علمی میدان میں۔ اس لیے بہت سارے علماء اس دھرتی کے، اس سرزمین کے در سے خارج تک پہنچے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ہم نے قدر نہیں کیا، خدا را روکیے ہی نہیں۔ اور میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو اب نوجوان علماء آ رہے ہیں، اب تو میں خیر جوانی کی منزلوں سے ذرا آگے بڑھ گیا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ ذرا کڑواہٹ ہے اس میں، تلخیوں کو پینے کی عادت رکھیے، آج سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ کسی کی زمین پر اگر تصرف کر رہے ہیں ناجائز واپس کر دیں گے، حرام نہیں لیں گے، کسی کے مال کو غصب کر لیا ہے واپس کر دیں گے، یتیم کا مال کھا لیا ہے جا کے توبہ کر لیں گے، ان سے معافی مانگ لیں گے۔ ارے کیا کیا حرام کھا رہے ہو، حد ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہو ہم ابو ذر زمان ہیں۔ مومن حقیقی بنو۔ زہرائے مرضیہ نے حاکم وقت کے چہرے سے نقاب کھینچ دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ رسول کا بنایا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے، تمہارا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو یاد دلاؤ، خطبے کو ذمہ داری سمجھو، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں، بچے فرصت میں ہیں، خطبہ حضرت زہرا جنہیں خطبہ فدکیہ کہا جاتا ہے، اپنے بچوں کو حفظ کراؤ۔ خاندان اہل بیت کے بچے اس خطبے کو یاد کیا کرتے تھے، آل محمد اپنے بچوں کو اس خطبہ فدکیہ کو یاد دلاتے تھے، اور ایک خطبہ اس مہینے میں ہے، خطبہ غدیریہ۔ یہ دو خطبہ اسلام کی جان ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ زہرا گئی، خطبہ دیا، کس لیے گئی تھی؟ اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تھی۔ کیا زہرا کو حق ملا؟ نہیں، حق نہیں دیا گیا۔ زہرا روتی ہوئی مسجد سے باہر آئی، زینب اپنی ماں کا انتظار کر رہی ہے۔ اماں آنے میں دیر ہو گئی۔ کہا میری لاڈلی دربار میں گئی تھی، بڑا وقت لگ گیا، میری بیٹی خطبہ دینا پڑا۔ زینب دربار کی جو حالت دیکھ کر آ رہی ہوں، ابھی میرے بابا کے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے میرے بابا کو دیکھا، لیکن کسی نے اتنا بھی نہیں کہا کہ زہرا ذرا بیٹھ جائیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارباب عزا سنیے، روتی ہوئی زہرا دربار سے گئی ہیں، زینب انتظار کر رہی ہے، روتی ہوئی ماں کو دیکھا، زہرا اپنی بیٹی سے لپٹ جاتی ہے، مزید رونے لگتی ہے۔ زینب نے ایک جملہ کہا، اماں فدک واپس نہیں ملا اس لیے آپ رو رہی ہیں۔ جانتے ہیں بی بی نے کیا جملہ کہا؟ کہا زینب اس لیے نہیں رو رہی ہوں، ارے دربار کی حالت دیکھ کر آ رہی ہوں۔ ارے میری لاڈلی، جب دربار میں میں گئی سر پہ چادر موجود تھی، اے زینب ارے جب تم دربار جاؤ گی سر پہ چادر نہ ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہار باب ادا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ زہرا رو رہی ہیں، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے۔ ایک دن آیت اللہ العظمی وحید خراسانی کے درس میں بیٹھا تھا، ایام فاطمیہ چل رہے تھے، شہادت حضرت زہرا کا زمانہ تھا۔ انہوں نے مسائل پڑھا، پڑھتے پڑھتے کہا، جانتے ہو 18 سال کی عمر میں زہرا کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ عزادارو جملہ سنو، وہ کہتے ہیں
کہ اپنے باپ پر زہرا روتے 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 ایسا سر میں درد ہو گیا، زہرا ایک پیلی پٹی اپنے سر پہ باندھتی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اے ارباب ادا، وہ فرماتے ہیں ارے پہچان نہ سکے کوئی کہ یہ پٹی بدی ہوئی ہے یا زہرا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں ارباب ادا خوب پرسہ دے رہے ہو، جملہ سنیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں زہرائے مرضیہ کا یہ عالم ہو گیا تھا، 18 سال کا سن ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے یہ 18 سال کی جوان خاتون ہے۔ اے ارباب ادا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں 18 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، لیکن آئے زہرا عصا کا سہارا لیے چلتی ہے والیہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزادارو جملہ سنیے، اب زہرا رو رہی اپنے بابا پر، اہل مدینہ آ رہے ہیں، علی مرتضیٰ سے جملہ کہا، سنیے گا خدا کی قسم، سنیے اور پرسہ دے لیجئے۔ کہا علی مرتضیٰ رسول کی بیٹی خاتون جنت اتنا روتی ہیں کہ ہمارے کاروبار میں خلل ہوتا ہے، یا زہرا سے کہو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ نہیں سمجھے نا جملہ؟ زہرا سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کریں۔ اس کا مطلب ہے ارے رسول کی بیٹی مادر حضرت ہر وقت اپنے بابا کی جدائی پر گریہ کر رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں ارباب اعزا، ایک ماں اور بیٹے کا یہ چہلم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کیسے جنازہ اٹھا، کنیز شیری کنیز زہرا تھی، کنیزی کا ثبوت مل گیا نا۔ ارے ثبوت یہی تھا، رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھا، لیکن اتنا تھا جعفر آباد کے لوگ جنازے کے ساتھ گئے، مگر ہائے مدینہ علی فاطمہ کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ نظارو جملہ سنو، علی مرتضیٰ جنازہ اٹھا رہے ہیں بنت مصطفیٰ کا۔ جانتے ہیں جب شہزادی کی شہادت ہوئی ہے تو علی مرتضیٰ گھر میں نہیں تھی۔ جملہ سنیے اور رو لیجیے۔ حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، زہرا نے ایک جملہ کہا، بچوں تمہارے ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روضہ رسول اللہ پر جاؤ، ماں کے لیے دعا کرو۔ حسن و حسین روضہ رسول اللہ پہ گئے، علی مرتضیٰ مسجد میں ہے۔ شہزادی نے اسما سے کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، مجھے آواز دینا، اگر جواب آ جائے تو سمجھ لینا زندہ ہے، اگر جواب نہ آئے سمجھ لینا دنیا سے بنت مصطفیٰ جا چکی۔ لو عزادارو، اسما نے پکارا بی بی کہاں ہو، کوئی جواب نہ دیا۔ اندر جاتی ہے اسما، چادر ہٹایا، کیا دیکھا بنت مصطفیٰ دنیا میں نہیں ہے۔ عزادارو، حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے، جملہ سنیے، حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے، اسما سے کہا اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو، ماں سے ابھی ملاقات کر لینا۔ اب سمجھ گئے، اسما بھی سمجھ گئی، بچوں کو کیا کہوں۔ ایک مرتبہ اسما کہتی ہے میرے لاڈلو اب تمہاری ماں دنیا میں نہ رہی۔ ارے سر سے امامہ پھینکا، مسجد نبوی میں گئے، بچے رو رہے ہیں۔ اصحاب آگے بڑھے اور کہا میرے لاڈلو کیوں رو رہے ہو؟ قد ماتت امنا الزہرا، ہماری ماں اب اس دنیا میں نہ رہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔
قد ماتت امنا الزہرا، ہماری ماں دنیا میں نہ رہی۔ باداداروں چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، علی مرتضیٰ کو خبر دیا، اے میرے بابا ہماری ماں دنیا میں نہیں رہی، با یہ کہنا تھا فاتح خیبر علی تیورا کے زمین پہ گرا۔ علی مرتضیٰ غش کھا کے گر گئے۔ اب جملہ سنو، جب علی مرتضیٰ کو ہوش آیا، بیت الشرف کی طرف آہستہ 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 چلتے ہیں۔ جب زہرائے مرضیہ کے قریب پہنچے ہیں نا، جملہ سنیے گا، ایک خط ملا، خط کو اٹھایا، جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ یا علی انتا حنتنی انتا غسلنی انتا کفنی باللیل ودفنی باللیل۔ اے علی رات کے سناٹے میں مجھے غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں میرے لیے لحد تیار کرنا اور لے جا کے مجھے دفن کر دینا۔ اب جملہ سنو گے نا، یہ وصیت ہو گئی۔ اب میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، بہت ساری وصیتیں زہرائے مرضیہ کی ملی۔ ایک وصیت یہ بھی لکھا تھا، اے علی میرے بعد اگر شادی کرنا تو حسن و حسین سے خبردار رہنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور باب ادا جملہ سنو، میں نے ایک مقتل میں ایک جملہ اور کہا، دیکھا شہزادی نے کہا، اے علی جب تک میں آپ کے ساتھ رہی آپ کی کوئی مخالفت نہیں کیا نا، کہا بنت مصطفیٰ علی کو شرمندہ نہ کیجئے۔ اب جملہ سنیں گے، ایک جملہ شہزادی نے کہا اے علی میرا حسین بہت چھوٹا ہے، جب راتوں میں گھر میں ہوتی تھی نا، راتوں کو اٹھ کر میرا حسین مجھ سے پانی مانگتا تھا۔ اے علی اب میں ناراض ہوں گی، ارے رات میں جب حسین پانی مانگے میرے لال کو پانی دے دینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں ارباب ادا اب سنیے، ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے جن کے لیے یہ ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ رات میں ماں کا انتقال ہوا، صبح کو ماسٹر قمبر کا انتقال ہوا۔ ارے کیسا ماں منتظر تھی لحد میں، بیٹا کیسے تڑپ رہا تھا ماں کے لیے۔ ارے دنیا میں دیکھا، لیکن کیا طلب حضرت زہرا کی بھی دیکھا، حسین کی طلب دیکھا۔ ارے جب زہرا کو غسل دے دیا، کفن پہنایا، علی نے کہا حسن آؤ، حسین آؤ، اے زینب، اے ام کلثوم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لو عزادارو سب آئے، ماں کا آخری دیدار کیا، حسن آئے، ماں سے لپٹ گئے، شہزادی زینب آئی، ماں سے لپٹ گئی، ام کلثوم آئی، ماں سے لپٹ گئی۔ لیکن سنو گے عزادارو، حسین ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اماں جب تک نہ بلاؤ گے حسین نہ آئے گا۔ ارے بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے غریب حسین آ میرے سینے سے لگ جا۔ حسین آئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ
خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، اس ذکر قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ میرے اللہ جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج یہ کورونا جیسی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، نہ جانے کتنے مومنین بھی اس کورونا وبا میں موت سے ہمکنار ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، اس بلا کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اہل بیت اور قرآن کے ساتھ رہیں، مرنے کے بعد شفاعت محمد و آل محمد سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ قبر کی تاریکیوں سے حشر کے ہنگام تک حضرت زہرا کی، ابھی میں روایت دیکھ رہا تھا، حضرت زہرا کی محبت 100 مقامات پہ کام آئیں گی۔ ابھی میں روایت کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا گھر میں۔ سب سے پہلے جہاں کام آئے گی وہ قبر ہے، قبر سے لے کر حشر کے ہنگام تک حضرت زہرا کی محبت کام آئے گی۔ پروردگارا ہمارے دلوں میں روز بروز حب فاطمہ کو بڑھاتا جا۔ اے اللہ قبر کی تاریکیوں میں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہ ہوگا، ہماری اولاد وہاں چھوڑ کے ہمیں چلی جائے گی، ہم وہاں محتاج ہو جائیں گے، کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا۔ ایسے میں علی مرتضیٰ کی محبت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کام آئے گی۔ اے پروردگار ہماری محبت حضرت زہرا کی ہمارے دل میں خالص ہو۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ اے اللہ استعماری طاقتیں امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اگر یہ عرب جو نام نہاد اس وقت مسلمان ہیں، اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ اے میرے اللہ ان عرب کو صفحہ ہستی سے محو فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، ہماری اموات پہ رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہماری اموات کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا برپا کی گئی ہے، محترمہ کنیز شیری، ماسٹر قمبر رضا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حضرت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کا، ان کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، مراج تقلید کی حفاظت فرما۔ اس وقت دوست دشمن اپنے بیگانے دانستہ نادانستہ طور پر ہر طریقے سے مرجعیت پہ حملہ ہو رہا ہے۔ کسی وقت انشاءاللہ موقع ملے گا میں پوری مجلس پڑھوں گا مرجعیت پر، جس طریقے سے اس وقت حملہ ہو رہا ہے مرجعیت پر، انتشار کا لوگ شکار ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ دشمن نے مرجعیت سے بہت شکست کھائی ہے۔ اے میرے اللہ پردے میں رہنے والے امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کا واسطہ ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ منتقم خون حسینی یوسف حضرت زہرا حضرت بقیت اللہ العظم روحی ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ ہم حضرت کے بہترین اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کنیز شیرین، مرحومہ بنت مشتاق حسین مرحوم، ماسٹر قمبر رضا مرحوم ابن محمد ثقلین زاہد جعفری صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والناصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک حضورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.